بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہو نعت بشر کیا کوئی شایان محمد ہے، جب کہ خدا خود ہی ثنا خوان محمد میں اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، میں اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد۔ سن کہتی ہے الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے اس ادارہ کے اندر مختلف عنوانات پر سیمینارات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ بحمد اللہ، بفضل اللہ، آج ہمارا تیسرا سیمینار ہے، جس کا عنوان ہے شان رسالت سیمینار صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اور تمام انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی، کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تمام انبیاء کرام اگرچہ دوسری مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن ان کا رتبہ باہم یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بعض انبیاء کرام کو بعض انبیاء کرام پر فضیلت اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اور پھر تمام انبیاء کرام میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 313 رسولوں کو ایک خصوصی مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ 313 رسول تمام انبیاء کرام میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر ان 313 رسولوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 5 رسولوں کو انتہائی اونچی شان عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ پھر یہ 5 پیغمبر رتبہ اور مقام میں باہم برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی مقام عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ آپ تمام پیغمبروں سے بعد میں آئے ہیں، لیکن مقام اور رتبہ آپ کا سب نبیوں سے زیادہ ہے۔ آخر آمد بود فخر الاولین۔ وہ ساری صفات جو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انبیاء کرام کو
تقسیم کر کے عطا فرمائی، ساری خوبیاں اور ساری صفتیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اکٹھی کر کے عطا فرما دی۔ دوسرے انبیاء کرام اگر پھول کی پتیاں ہیں تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کے پھول ہیں، اور اگر وہ انبیاء کرام پھول ہیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان پھولوں کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو اللہ نے ان پیغمبروں کو تقسیم کر کے عطا فرمائی، وہ سب خوبیاں اکٹھی کر کے اللہ نے تنہا ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دی۔ اسی لیے علامہ بوصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اکرم بخلق نبی زانہ خلق، اکرم بخلق نبی زانہ خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسمی، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم، منزہ عن شریک فی محاسبہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ایک شاعر نے اسی مفہوم کو بڑے خوبصورت انداز میں ادا کیا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یعنی اے اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ نے آپ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی رکھ دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ بھی رکھ دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ وہ سب خوبیاں اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی جو دیگر انبیاء کو عطا فرمائی۔ گرامی قدر سامعین، آپ ایک ایسا سدا بہار گلدستہ ہے کہ اس گلدستہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی انابت بھی ہے، حضرت نوح کی استقامت بھی ہے۔ اس گلدستہ میں درس ادریس بھی ہے، تنفیس شیس بھی ہے، علم خلیل بھی ہے، علم اسماعیل بھی ہے، نالہ یعقوب بھی ہے، اور صبر ایوب بھی ہے، ہدی ہود بھی ہے، لحن داؤد بھی ہے، شکوہ سلیمان بھی ہے، حکمت لقمان بھی ہے، وفائے خلیل بھی ہے، ادائے اسماعیل بھی ہے، زکریا کی دعا بھی ہے، یونس کی صدا بھی ہے، موسیٰ کا کمال بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، عیسیٰ کا غنا بھی ہے، یحییٰ کا تقوی بھی ہے، اور کنواری مریم کا حیا بھی ہے۔ بلکہ
اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو جو کچھ بھی ملا وہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پرتو ہے، آپ کی صفات کا عکس ہے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معنوی حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ سب انبیاء کرام کو اللہ نے انتہائی خوبصورتی اور جمال عطا فرمایا، لیکن ان تمام پیغمبروں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی۔ اتنا جمال، اتنی خوبصورتی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں وارد ہوئے تو مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بھی اس انتظار میں تھیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک مرد مبارک، ایک شخصیت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر ہمارے شہر میں، ہمارے قصبہ میں آ رہی ہے، اور ان بچیوں کا یہ ذہن تھا، اپنے دماغ میں انہوں نے ایک سکیچ بنایا ہوا تھا کہ وہ شخص جو مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے، لازمی بات ہے وہ اسی طرح کا ایک آدمی ہوگا، عام انسان ہوگا، جس طرح ہمارا باپ ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا ماموں ہے، اسی طرح کا ایک انسان ہوگا۔ لیکن جب ان بچیوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال دیکھا تو وہ بچیاں بھی پکار اٹھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ کوئی عام سا آدمی ہوگا جیسے دوسرے ہیں، لیکن نہیں، اس کو تو اللہ نے اتنا جمال عطا فرمایا ہے۔ طلع البدر علینا، یہ تو 14ویں کی رات کا چاند ہے۔ من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایہا المبعوث جئت فینا بالامر المطاع۔ وہ بچیاں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئیں کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ 14ویں کی رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین اور زیادہ خوبصورت شخصیت ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت 14ویں کے چاند کا نظارہ کرتے ہیں اور آ رہے ہیں، 14ویں کی رات کا چاند روشن ہے، حضرت جابر اسے دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے کتنا حسین بنایا اس چاند کو، حتیٰ کہ آپ مسجد نبوی کے صحن میں پہنچے تو وہاں بھی ایک چاند بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی ایک چاند تشریف رکھے ہوئے تھا، اور یہ کون تھا؟ آمنہ کا لال تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج میں اس چاند کا اور اس چاند کا موازنہ تو کروں، میں ان کا مقابلہ تو کروں،
ان میں سے کون زیادہ حسین ہے؟ فرماتے ہیں میں کبھی اوپر دیکھتا، کبھی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے سرخ داڑیوں کی چادر اوپر لیے ہوئے آمنہ کے لال کو دیکھتا۔ میں نے آخر کار فیصلہ کیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کی رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آپ چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ اور اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دل کی بات کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گویا ہوتے ہیں، اور صورتحال یہ تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کا جواب دینے کے لیے حضرت جابر کو اپنے منبر پہ بٹھایا اور فرمایا جابر ان کافروں کی باتوں کا جواب دو، اور ساتھ اللہ کے پیغمبر نے دعا دی ایدک اللہ بروح القدس، اے حسان اللہ جبریل امین کے ذریعہ تیری مدد فرمائے۔ کہے جو کچھ کہنا ہے، تو میں ساری بات تو عرض نہیں کر سکتا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا ہو۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی کی ماں کی کوکھ سے کسی بچے نے جنم نہیں لیا ہوگا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر قسم کے نقائص سے، عیوب سے ایسے پاک اور منزہ پیدا کیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے۔ مرضی کے مطابق پیدا نہیں کیے گئے، لیکن یہ شاعرانہ تصور ہے کہ آپ حسین اتنے ہیں، بے عیب اتنے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے ہیں جیسے اللہ آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بناتا رہا۔ اللہ پوچھتا رہا کہ میرے پیغمبر میں آپ کا چہرہ کیسے بناؤں، میں آپ کی انگلیاں کیسے بناؤں، میں آپ کی زلفیں کیسے بناؤں۔ اتنی بے عیب ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لگتا یوں ہے کہ گویا کہ اللہ آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بناتا رہا۔ کسی شاعر نے حضرت حسان کے ان شعروں کا ترجمہ پنجابی میں کیا ہے، اور وہ یہ ہے پنجابی ترجمہ، کسے ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا، کسے ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق او بڑھیا، جویں اپنی مرضی مطابق او بڑھیا۔ سہپن نفاست، پنجابی کے الفاظ ہے نا، سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کر رے سٹی، مصور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ مصور نے بس انتہا کر رے سٹی، بڑی ریج دے نال یہ تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا۔ توجہ کریں اس جملے پہ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ اس کے بعد اللہ ایسی شکل نہیں بنائے گا
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ کے کارخانے میں بھی اس جیسی کوئی دوسری شخصیت موجود نہیں ہے. حضرت حسان یہ سارے اشعار کہتے ہیں اور اشعار کہہ کر آخر میں ایک شعر کہتے ہیں، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بڑی تعریف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آخر میں فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے کلام اور اپنے شعروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. نہیں نہیں، بلکہ نبی پاک کے ذکر مبارک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے شعروں کا مقام اور رتبہ بڑھا دیا. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. حضرت عائشہ صدیقہ سب کے رضی اللہ تعالی ہماری ماں ہے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے محاسن پڑھے، قرآن مجید کی روح سے ان کا واقعہ پڑھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا کہ وہ کتنے حسین تھے، اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پکار اٹھی لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الید، کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لو رأینا جبینہ، اگر میرے محبوب کے، سارا چہرے کی بات نہیں، میرے محبوب کے ماتھے اور جبین کی سلوٹیں دیکھ لیتی، لأثرن بقطع القلوب علی الید، وہ ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا. ہجرت کے سفر میں پیغمبر علیہ السلام سفر کرتے کراتے ام معبد کے ڈیرے پہ پہنچے. ایک عرب کی بڑھیا عورت تھی، اس کا ڈیرا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے. جب وہاں پہنچے آپ نے تھوڑی دیر قیام کیا، آرام کیا اور اس سے کوئی چیز کھانے کی آپ نے طلب فرمائی. وہ کہنے لگی حالات اتنے مشکل ہیں، مفلسی اتنی زیادہ ہے کہ میرے خیمہ کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے. ایسے حالات ہیں، تنگی، بارش ہوئی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمتاً دے دو اگر کوئی چیز ہے. اس نے کہا جی کوئی چیز نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے اس کے خیمے کے اندر ایک مریل سی بکری دیکھی، مریل سی بکری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکری کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی جناب یہ بکری تو بڑی بیمار ہے، کمزور ہے، چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی. اس بکری کو میں کیا کروں؟ یہ تو بہت کمزور ہے، بس آج مری کہ کل مری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں. وہ بڑی مسکرائی، حیران ہوئی کہ اس بکری کے اندر کون سا دودھ ہے جو آپ دوئیں گے. پیغمبر علیہ السلام بکری کے پاس گئے. وہ بکری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا تو اللہ کے فضل سے اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے. یہ معجزہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا. اور پھر آپ نے برتن منگوایا، برتن کے اندر آپ نے دودھ دوہا، وہ برتن بھر گیا. آپ نے وہ تمام حاضرین کو پلایا، ام معبد کو بھی پلایا. پھر آپ نے پھر اس برتن میں دودھ دوہا، پھر وہ برتن بھر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو حضرات تھے ان کو پلایا. پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر دودھ دوہا اسی بکری سے اور پھر برتن بھر گیا.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ برتن معبد کے حوالے کر دیا کہ یہ تیرے گھر کے کام آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، تھوڑی دیر آرام کر کے شام کے وقت جب اس کا خاوند آیا ابو معبد، شام کے وقت وہ بکریاں چرا کر آیا تو اس نے دیکھا کہ عجیب صورتحال ہے، آج میرے خیمے کے اندر عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے، بڑی عجیب خوشبو ہے۔ اور پھر اس نے وہ گڈوا دیکھا، وہ برتن دیکھا دودھ سے بھرا ہوا ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس دیہاتی عورت سے، کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا آج یہاں ایک مرد مبارک آیا تھا، ایک مرد مبارک یہاں سے گزرا ہے، یہ ساری کی ساری خوشبو جو تجھے آ رہی ہے یہ اسی کی آمد کی خوشبو ہے، اور یہ اس کا معجزہ ہے کہ ہماری مریل سی بکری نے اتنا دودھ دے دیا۔ اس کے خاوند نے پوچھا کہ اللہ کی بندی مجھے اس کا حلیہ تو بیان کر، کہیں یہ وہی آدمی نہ ہو جس کو قریش تلاش کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے بڑی لمبی چوڑی، مجھے بتا تو صحیح وہ کیسا تھا، کیا اس کی شکل شباہت تھی؟ تو معبد جو ایک دیہاتی عورت تھی، ٹھیٹھ اپنی عربی زبان میں، ٹھیٹھ عربی زبان میں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تکلف نہیں، کوئی تصنع نہیں، معبد نے نبی پاک کا حلیہ اور نبی پاک کا نقشہ بیان کیا۔ وہ کہتی ہے کان فخمن مفخما، وہ مرد مبارک بہت بڑا عظیم تھا، ذات میں بھی عظیم تھا اور اپنی صفات میں بھی عظیم تھا۔ اطول من المربوع و اکثر من المشذب، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا۔ رجل الشعر، آپ کے بال گھنگریالے تھے۔ اظہر اللون، آپ کا رنگ انتہائی چمکدار تھا۔ واسع الجبین، آپ کا ماتھا، آپ کی جبین انتہائی کشادہ تھی۔ ازج الحواجب، آپ کے ابرو کماندار تھے۔ ادعج العینین، آپ کی آنکھیں سفیدی کی جگہ سے سفید تھی، سیاہی کی جگہ سے سیاہ تھی۔ سہل الخدین، آپ کے رخسار مبارک یہ ہلکے تھے، یعنی زیادہ پرگوشت نہیں تھے۔ کس اللحیت، آپ کی داڑھی مبارک گنی تھی۔ معتدل الخلق، آپ کے پورے جسم کے اندر ایک اعتدال پایا جاتا تھا۔ اور آگے وہ کہتی ہے یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، معبد کے ابا میں تجھے کیا بتاؤں اس مرد مبارک کا چہرہ کیسے تھا۔ یتلألأ وجہہ، اس کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا، تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جیسے بدر کی رات، بدر رات، لیلۃ البدر وہ 14ویں کی رات جیسے چاند جو ہے وہ چمکتا ہے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، آگے کہتی ہے کہ جب وہ آدمی بات کرتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اس کے دانتوں میں سے نور کی روشنی اور کرنیں نکل رہی ہیں۔ عرقہ اطیب من الطیب، یہ جو تجھے خوشبو آ رہی ہے نا یہ اس مرد مبارک کے پسینے کی خوشبو ہے۔ اس نے یہاں تھوڑی دیر آرام کیا، اس کا پسینہ بہا اور یہ اس کی خوشبو ہے۔ اطیب من الطیب، وہ زیادہ خوشبو، اپنا خوشبوؤں سے بھی زیادہ اس کا وہ پسینہ جو تھا وہ زیادہ خوشبودار تھا۔ اسی لیے تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہے، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ ایک شیشی کے اندر جمع کیا کرتی تھی اور جمع کر کے اپنے بچوں کی خوشبو میں ملایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتی ہو؟ فرماتی تھی کہ میرے بچے غریب ہیں، ہم مہنگی خوشبوئیں نہیں خرید سکتی، میں تیل میں یہ آپ کا پسینہ ملا دیتی ہوں اور پھر جس گلی سے میرے بچے گزرتے ہیں دنیا پوچھتی ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے منگوائی۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا پسینہ اتنا خوشبودار ہو، اندازہ لگائیں وہ نبی خود کتنا خوشبودار ہوگا، اس کا کتنا مقام ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی سمٹ کر زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی سمٹ کر زمین کے سینے میں رہ گئی، اور جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن تو ملا حضرت یوسف کو، اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی۔ گرامی قدر سامعین، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہیں۔ 300 سال تک بعض روایات میں یہ بات آتی ہے، 300 سال تک اللہ کے سامنے زاریاں کرتے رہے، روتے رہے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے رہے۔ 300 سال کے بعد بعض روایات میں تھوڑا زمانہ بھی آتا ہے، 40 سال بھی، بہرحال بہت زیادہ عرصہ وہ اللہ کے سامنے زاریاں کرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، یا اللہ کہ تو مجھے وہ کلمات عطا فرما جو میں ادا کروں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک زاری فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک آیت عطا فرما دی، اور وہ آیت کون سی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، آخر تک۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات اللہ سے مانگ کر لیے، بڑی زاری کی، بڑی منت سماجت کی، بڑی محنت کی، اور کتنے کلمات لیے؟ تقریباً ایک آیت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی۔ اور جب میرے پیغمبر آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آدم نے تو مانگ کر، کتنے سالوں میں مانگ کر مجھ سے ایک آیت لی تھی، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور میں نے آپ کو بن مانگے پورا قرآن عطا فرمایا۔ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، میں نے پورا قرآن آپ کو عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ سے دعا فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما۔ حضرت موسیٰ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، مانگ کر یہ دعا مانگی اور شرع صدر اللہ سے لیا، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر الم نشرح لک صدرک، انہوں نے تو مانگا تھا کہ یا اللہ میرا شرع صدر فرما، ہم نے آپ کا شرع صدر بن مانگے ہی عطا فرما دی، بن مانگے ہی، آپ نے مانگا ہی نہیں، ہم نے آپ کا شرع صدر فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت اور رسالت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اللہ سے ایک وزیر مانگتے ہیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، یا اللہ مجھے وزیر چاہیے جو میرا بوجھ اٹھائے، جو میرے ساتھ نبھائے، دوستی نبھائے، تعلق نبھائے، اسسٹنٹ چاہیے، وزیر چاہیے بوجھ اٹھانے والا۔ لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے تیرا بوجھ ہی ختم کر دیا تاکہ وزیر مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم نے آپ کا بوجھ ہی ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا کہ ما آجلک یا موسیٰ، اے موسیٰ اتنا جلدی کیوں آئے ہو کوہ طور پہ، جلدی جلدی آ گئے ہو؟ فرماتے ہیں یا اللہ اس لیے جلدی آیا ہوں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، یا اللہ میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ اللہ سے فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا ذکر
پچھلے لوگوں میں بھی قائم رکھنا، پچھلے لوگوں میں بعد میں آنے والوں میں بھی میرا ذکر قائم رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آپ کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں، درود میں ان کا نام لیتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا مانگی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ پچھلوں میں بھی میرا ذکر خیر باقی رہنا چاہیے۔ جب آپ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہوں نے تو مانگ کر لیا تھا، جب آپ کی باری آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بن مانگے ہی بلند کر دی۔ اب جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے پیغمبر آپ کا نام بھی ساتھ ہی لیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں میں سے امتیازی شان عطا فرمائی۔ آپ پیغمبروں کے معجزات کا اندازہ لگائیں، ذرا ان کا جائزہ لیں۔ معجزہ کہتے ہیں اس فعل کو کہ جس کے اندر اعجازی پہلو نمایاں ہوتا ہے اور کوئی وہ کام نہ کر سکے۔ انبیاء کرام کے معجزات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں ان کے اندر اعجازی پہلو دوسرے انبیاء کرام کے معجزوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے مثال سے عرض کروں گا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا اور پتھر کے اندر سے کیا چیزیں جاری ہو گئی جی؟ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، ان پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بڑا معجزہ ہے جی، پتھر ہے اس کے اندر سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ عموماً معجزے جو ہوتے ہیں، یہ چشمے جو ہوتے ہیں، یہ کہاں سے جاری ہوتے ہیں؟ پہاڑوں سے، پتھروں میں سے، پتھریلے علاقے میں سے۔ تو وہ معجزہ ہو گیا، پانی جاری ہو گیا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی جب باری آئی تو اللہ نے اس سے بھی زیادہ محیر العقول، عقلوں کو حیران کر دینے والا معجزہ اللہ نے آخری پیغمبر کو عطا فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ ہم موجود تھے، پانی ختم ہو گیا، کوئی انتظام نہیں تھا، پورے لشکر کے اندر پانی موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک حکم دے دیا کہ بھائی اب اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بے شک اپنے جانوروں کو بھی ذبح کرو۔ ایسی صورتحال تھی، پانی نہیں ہے، اب کیا کریں کچھ کھانے پینے کے لیے۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر ایسا نہیں بلکہ آپ پانی اکٹھا کریں جو بھی ملتا ہے اور اس کے اوپر برکت کی دعا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں سے پانی جمع کیا، ایک برتن میں کسی کی مشکیزے سے ایک قطرہ نکلا، کہیں سے ایک گھونٹ ملا، پورے 1500 کے لشکر میں سے وہ پانی جمع کیا گیا۔ تقریباً کلو 1.5 کلو پانی بن گیا ہوگا، ایک برتن کے اندر وہ ڈالا گیا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لا کر رکھ دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، کہ پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے جاری ہو رہا۔ پانی کے چشمے کہاں سے جاری ہوئے؟ آپ کی انگلیوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی دیکھیں، پانی کہاں سے جاری ہوا؟ پتھر میں سے۔ اور یہاں پانی کہاں سے جاری ہوا جی؟ انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پورے لشکر نے پانی بھر لیا، برتن بھر لیے، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پلا لیا، ضروریات پوری کر لی، اور وہ پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے خارج ہوا۔ اب دیکھیں زیادہ حیران کن معجزہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں۔ پرندے بولتے ہیں، چوں چوں کرتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ فرماتے ہیں وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ،
کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سمجھا دی کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی عجیب بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ابو جہل آپ کی خدمت میں آیا، اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں پتھر کی، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ جو آپ کو اطلاع دیتا ہے تو وہ دے نا آپ کو اطلاع، آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ خود بولے جو تیری مٹھی کے اندر موجود ہے. ابو جہل حیران ہوا، کہنے لگا جی اگر یہ خود بولے جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو تب تو بڑی بات ہوگی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور ابو جہل کی مٹھی میں وہ کنکریاں جو تھیں وہ کلمہ پڑھنے لگی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب آپ غور فرمائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے پرندوں کی بولیاں سمجھ لینا. پرندے بولتے تو ہیں، ان کی زبان ہے، ان کا حلق ہے، ان کی آواز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کنکریاں جو تھیں وہ بھی کلمہ پڑھنے لگی، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنے لگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے احیاء موتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے احیاء موتا، یعنی مردوں کا زندہ ہو جانا اللہ کے حکم سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو خطاب کرتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. بڑا عجیب معجزہ ہے کہ قبر میں سے مردہ جو تھا وہ اللہ نے زندہ کر دیا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ در حقیقت اللہ، اللہ کے حکم سے وہ کہتے تھے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اب اس کے مقابلے میں دیکھیں، مسجد نبوی میں ایک ستون تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس ستون کے ساتھ عموماً ٹیک لگا کر تقریر فرمایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے. کھجور کا ایک تنا تھا. بالآخر بعض صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک منبر بنوا دیا، ایک کرسی بنوا دی کہ اب آپ کا وجود بھی بھاری ہو چکا ہے، آپ کھڑے ہونے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ٹیک لگانا پڑتی ہے، اب آپ کرسی پہ منبر پہ بیٹھ کر تقریر فرمایا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے. جب آپ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام ایک نہیں سینکڑوں صحابہ کرام موجود ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ ستون جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں بلک بلک کر رونے لگا. زندگی وہاں بھی آئی تھی، وہ مردے میں جو مردہ زندہ ہو گیا تھا، لیکن وہ زندگی کا محل تھا. پہلے روح اس میں تھی، پھر نکل گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، پھر اس میں روح آ گئی. یہ معجزہ تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس ستون کے اندر ایسی زندگی آئی کہ وہ ستون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں رونے لگا. اس طرح رونے لگا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے فراق میں بلک بلک کر روتا ہے. اور اس کے اندر زندگی کیسی آ گئی جی؟ عرفانی زندگی آ گئی، ایمانی زندگی آ گئی. صرف زندگی نہیں، ایک ہے صرف زندگی کہ اس کھجور کے تنے کے اوپر پتے آ جاتے، وہ ہرا بھرا ہو جاتا. نہیں، ہرا بھرا نہیں ہوا، اس سے بڑھ کر ایمانی زندگی آئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کو محسوس کرنے لگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور جا کر اس ستون کے پاس پہنچے. وَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، آپ نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا لیا. جب وہ سینے سے لگتا ہے آہستہ 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 جیسے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ستون نے رونا بند کر دیا. تو میرے بھائی توجہ فرمائیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے زیادہ محیر العقول ہیں یا ان پیغمبروں کے معجزے زیادہ محیر العقول ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصی معجزے عطا فرمائے. پھر آپ کے معجزے دائمی ہیں. یہ قرآن مجید کا معجزہ کیا یہ وقتی معجزہ ہے؟
باقی پیغمبر بھی دنیا سے گئے تو ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی گیا دنیا سے، لیکن پیغمبر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ قرآن والا معجزہ آج تک اسی شکل میں موجود، آج بھی اس قرآن کا چیلنج ہے فاتو بسورت من مثلہ، کہ لوگوں اس قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا کر لا۔ وہ بنا سکے جی؟ آج بھی کوئی بنا سکا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لوگ کر رہے ہیں، ان کے خاکے بنا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں، ڈالر پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں کرتے کہ قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنا کر پیش کر دیں؟ کر سکے جی؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت آ جائے گی تم اس قرآن کا مقابلہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا بے مثال عطا فرمایا، معجزہ عطا فرمایا تو بے مثال عطا فرمایا۔ آپ کی ذات ہے تو وہ بھی بے مثال، آپ کی صفات ہے تو وہ بھی بے مثال، آپ کے معجزات ہیں وہ بھی بے مثال، نبوت ہے تو وہ بھی بے مثال، دین ہے تو وہ بھی بے مثال، کامل و مکمل اللہ نے دین دے دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرے پیغمبر میں نے سب نبیوں کو دین دیا تھا، لیکن جب آپ کی باری آئی تو میں نے آپ کے اوپر مکمل دین نازل فرمایا، دین کو مکمل کر دیا، اتمام ہو گیا۔ اسی لیے تو نبوت کا دروازہ بند ہے جی۔ نبوت کا دروازہ کیوں بند ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے دینا تھا، جو کچھ اللہ نے دینا تھا وہ سب کا سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، آپ کے اندر اللہ نے جو جوہر رکھا وہ تقسیم شدہ نہیں ہے۔ باقی سب نبیوں کی صفات نبی پاک کی صفات کا گویا کہ پرتو ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی صفات وہ حقیقی اور اصلی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ گرامی قدر سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دوسرے نبیوں کو خطاب کیا تو ان نبیوں کا اللہ نے نام لیا، نام لے کر ان کو بلایا، نام لے کر ان کو پکارا۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم، کیا کہا جی؟ اے نام لیا یا نہ لیا حضرت آدم علیہ السلام؟ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح نام لیا یا نہیں لیا؟ یا داود انا جعلناک خلیفتا، اے داود نام لیا یا نہ لیا؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، نام لیا؟ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، دوسرے پیغمبروں کو جب اللہ نے خطاب کیا تو اللہ نے ان پیغمبروں کا نام لیا اور نام لے کر اللہ نے خطاب کیا، لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئی، میرے پیغمبر آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر۔ اللہ نے آپ کو یا محمد کہہ کر نہیں بلایا۔ کیوں نہیں بلایا؟ اللہ بلا سکتا تھا یا نہیں بلا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے، بڑا جو ہوتا ہے وہ چھوٹے کو نام لے کر بلا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی نام لے کر نہیں بلایا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درس دے رہا ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے عزم مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کا، کہ لوگوں میرے پیغمبر کا احترام اس طرح کرنا ہے، آپ کو نام لے کر کبھی بلانا، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایسے نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز میں پکارو، اسی انداز میں بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
احترام کا درس ہمیں کس نے دیا جی؟ اللہ نے خود بھی اس بات کا لحاظ رکھا یا نہ رکھا؟ حالانکہ وہ نہ بھی رکھتا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان احترام ملحوظ رکھا۔ شان رسالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سچے محبان مصطفیٰ صحابہ کرام، کیا ان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کرنے والا ہوگا جی؟ ان سے بڑھ کر آپ کا کوئی تابعدار ہوگا؟ ابو بکر و عمر جیسی ہستیاں، عثمان و علی جیسی ہستیاں، اللہ نے ان کو خطاب کیا۔ کیا خیال ہے جی ان صحابہ کے اعمال قیمتی ہیں یا نہیں ہیں؟ بڑے قیمتی اعمال ہیں۔ کیا میری نماز اور صحابہ کی نماز ایک برابر ہے؟ میرا روزہ صحابہ کا روزہ ایک برابر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بعد میں آنے والوں، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، بعد میں آنے والوں اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی ایک پڑوپی جمع دی، ایک پڑوپی پنجابی ترجمہ، ایک پڑوپی جمع دی، میرا صحابی خرچ کر دے وے تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا، میرے صحابی کے ایک پاؤ جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا عمل کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی عمل ہے۔ ایک پاؤ جو دیتے ہیں احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اتنے قیمتی اعمال والے صحابہ کرام، اتنے قیمتی اعمال رکھنے والے صحابہ کرام، اللہ ان کو فرماتا ہے، او میرے پیغمبر کے صحابیوں، او میرے پیغمبر کے صحابیوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، اس سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تم اگر احترام مصطفیٰ کا لحاظ نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے یہ قیمتی ترین اعمال جو ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع کر جائیں، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احترام، کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کا احترام کرنا نصیب فرمائے۔ فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے پیغمبر جو لوگ آپ کو حجروں سے باہر آواز دے رہے ہیں وہ اکثر لوگ بے وقوف ہیں۔ آپ حجرے کے اندر ہوں، باہر سے آواز دینا یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اس طرح میرے پیغمبر کو آواز نہیں دینی۔ گرامی قدر سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس زمین کی بھی عظمت بیان فرمائی جس زمین پہ میرے پیغمبر کے قدموں کے تلوے لگ گئے۔ اس زمین کی عظمت، اس زمین کی عظمت اللہ نے بیان فرمائی، اور مکہ شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے پیغمبر میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کس کی قسم اٹھائی جی؟ شہر مکہ کی، اس بلد کی، اس شہر کی، اس سرزمین کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ ہم نے اللہ سے پوچھا تصور میں کہ یا اللہ کیوں قسم اٹھا رہا ہے شہر مکہ کی؟ اسی لیے اٹھا رہا ہے نا کہ اس کے اندر خانہ کعبہ ہے، بڑی عظمت والا، اسی لیے قسم اٹھا رہا ہے نا کہ اس کے اندر حجر اسود ہے، اسی لیے قسم اٹھا رہا ہے مقام ابراہیم ہے، یہاں حتیم ہے، یہاں صفا ہے، یہاں مروہ ہے، یہاں منا ہے، عرفات ہے، زمزم کا کنواں ہے۔ یا اللہ اسی لیے قسم اٹھا رہا ہے اس شہر کی عظمتوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا اس سرزمین کی، میں تو اس سرزمین کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر کی سرزمین پہ میرے پیغمبر تیرے پاؤں کے تلوے لگ گئے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں رہتے
کہتے ہیں آپ کے قدم مبارک اس زمین پہ لگ گئے اور یہ زمین آج اس قدر اونچی ہو گئی، اتنا اس کا مقام زیادہ ہو گیا کہ اس کے تذکرے اللہ نے اپنی آخری کتاب میں قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اس پیغمبر کی عظمت کا اندازہ لگائیں جس کے پاؤں زمین پہ لگے اور وہ زمین اتنی بابرکت ہو جائے، وہ پیغمبر خود کتنا عظیم ہوگا۔ گرامی قدر سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، درود پاک پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے اندر بیان فرمائی ہے، تمام جہانوں کے اندر۔ آپ دیکھیں عالم ارواح ہے، روحوں کا جہان، جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، یہ عالم دنیا وجود میں نہیں آیا تھا، اللہ نے روحوں کے جہان میں تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا، ایک اجتماع اللہ نے منعقد کیا، اکٹھا کیا، تمام انبیاء کرام کو بلایا اور پھر تمام نبیوں کو بلا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان نبیوں سے ایک حلف لیا، ایک میثاق لیا، اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ آپ جانتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں سے میثاق لیا، سارے نبیوں کو بلایا، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو اللہ نے بلایا، اور ان پیغمبروں کو اللہ نے کیا خطاب کیا جی کہ وہ میرے پیغمبروں تم عام شخصیتیں نہیں ہو، تم عام انسان نہیں ہو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم عام آدمی نہیں ہو، تم تو بڑے خاص بندے ہو میرے، میں تمہارے سر پہ نبوت کا تاج سجاؤں گا، میں تمہیں اپنا نبی بناؤں گا، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت عطا فرماؤں گا، تمہیں میں لوگوں کا رہنما اور مقتدا بناؤں گا۔ تمہاری حیثیت عام آدمی کی حیثیت نہیں ہے، میں تمہیں لوگوں کا رہنما بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا، کتاب دوں گا، حکمت عطا فرماؤں گا، یہ سب چیزیں میں تمہیں دوں گا۔ پھر کیا ہوگا جی؟ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں ایک رسول آئے گا، ایک عظیم الشان رسول آئے گا، اس رسول کی شان کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری حکمت کی بھی تصدیق کرے گا۔ پھر جب وہ نبی آ جائے گا تمہارا فرض کیا ہوگا؟ اگر وہ نبی تمہارے دور میں آ جائے، تمہارے زمانے میں آ جائے، تم اپنی جگہ پہ مقتدا ہو، لیڈر ہو، امام ہو اپنی اپنی قوموں کے، لیکن جب وہ پیغمبر میرا آ جائے گا میرے پیغمبروں، پھر تم نے اس کے آنے پہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس آخری پیغمبر کی آمد پہ تم نے مقتدا نہیں رہنا، اس کا مقتدی بن جانا۔ کیا بن جانا ہے؟ اس کا مقتدی بن جانا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس کے مقتدی بن جاؤ گے، اپنی امتوں سمیت اس آخری پیغمبر کے کیا بن جاؤ گے؟ مقتدی بن جاؤ گے۔ اللہ نے ان تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا اور فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرا یہ وعدہ تم نے قبول کر لیا، یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہاں یا اللہ، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اگر وہ پیغمبر ہمارے زمانے میں آ جائے گا تو ہم مقتدا نہیں رہیں گے، اس کے کیا بن جائیں گے؟ مقتدی بن جائیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیوں لیا جی؟ یہ ذرا اور فرمائیں۔ اللہ نے یہ وعدہ اس لیے لیا کہ اللہ ان شخصیتوں کو نبی بنانا چاہتا تھا۔ کیا بنانا چاہتا تھا؟ نبی۔ انہیں نبی بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا۔ اللہ نے فرمایا نبی میں تمہیں بعد میں بناؤں گا، سب سے پہلے تمہارے دل کے اندر میں عظمت مصطفیٰ کا بیج بونا چاہتا ہوں۔ تمہارے دلوں میں کیا ہوگا جی؟ عظمت مصطفیٰ کا بیج بونا چاہتا ہوں۔
تم سے اقرار لینا چاہتا ہوں کہ تم اس پیغمبر پہ ایمان لاؤ گے جب یہ عظمت مصطفیٰ کا عقیدہ، احترام مصطفیٰ کا عقیدہ تمہارے اندر ہوگا تو تمہارے اندر گویا کہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ کیا چیز پیدا ہو گئی؟ صلاحیت پیدا ہو گئی نبوت کی۔ اس لیے اللہ نے نبیوں سے وعدہ پہلے لیا اور بعد میں ان کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ کون سے جہان کی بات ہے جی؟ عالم ارواح، روحوں کے جہان میں، عالم دنیا نہیں ہے، عالم ارواح۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہوا یا نہ ہوا؟ اظہار ہوا۔ تو اس جہان میں ہوا جی، عالم ارواح میں، دنیا نہیں ہے ابھی، عالم ارواح میں۔ مولوی نے تو آج شروع کیا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ 12 ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے۔ مولوی نے کیا سمجھا کہ یہ ذکر کب سے شروع ہوتا ہے؟ 12 ربیع الاول سے۔ میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول سے میرے نبی کا ذکر شروع نہیں ہوتا۔ ابھی یہ ربیع الاول بھی نہیں بنا تھا، ابھی یہ ماہ و سال بھی نہیں بنے تھے، ابھی یہ عالم دنیا بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ میرے پیغمبر کا ذکر تو عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو تیری نادانی ہے کہ تو سمجھ بیٹھا کہ 12 ربیع الاول سے ذکر مبارک شروع ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں عالم دنیا، دوسرا کون سا جہان ہے؟ یہ عالم دنیا۔ عالم دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات تمام انبیاء کرام کو بیت المقدس میں جمع فرمایا۔ نبی سارے کے سارے بیت المقدس میں جمع ہوئے یا نہ ہوئے؟ سارے پیغمبروں کو اللہ نے جمع فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ہمراہ یہ معراج کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے تو وہاں سارے کے سارے انبیاء کرام موجود تھے۔ حضرت جبریل امین نے کیا کیا؟ فرمایا کہ جی یہ سارے پیغمبر کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں، آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر ان کو جماعت کرائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی، تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی، اور اسی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء، کہ آپ سب نبیوں کے امام بن گئے۔ علامہ بوصیری نے کہا ہے وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى قَدَمِ، کہ جس طرح خادموں کے سامنے ان کا مخدوم اور ان کا آقا نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان تمام نبیوں کے اندر ایک بلند اور امتیازی مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک امام بن گئے اور وہ پیغمبر کیا بن گئے؟ مقتدی۔ ذرا غور فرمائیں، وہ وعدہ جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا آج وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے آج یہاں پیغمبروں کا اجتماع کیا، اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنتے ہیں۔ ہما انبیاء جان سارے تون مقیم قطار انتظار تون، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ سارے نبی مقتدی، اور میرا پیغمبر کیا بنا دی؟ ان کا مقتدا بنا، ان کا رہنما بنا، ان کا امام بنا۔ ذرا غور فرمائیں، کیا یہ امامت کا یہ پروگرام جو اللہ نے بنایا، کیا یہ پروگرام اللہ خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں نہیں بنا سکتا تھا؟ یہاں بن سکتا تھا؟ یہ پروگرام نہیں بن سکتا تھا؟ ان پیغمبروں کو اللہ یہاں بلا لیتا۔ اور بیت المقدس افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ خانہ کعبہ افضل ہے۔ یہ پروگرام تو یہاں بن جاتا، وہ پیغمبر وہاں سے آ جاتے اور ان کو یہاں بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا جاتا، دنیا کے سامنے واضح ہو جاتا کہ یہ امام الانبیاء ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اگر مکہ میں اللہ ان کو امام بناتا نا، لوگ کہتے بھی اپنا گھر ہے، اپنا شہر ہے، ان کا اپنا قبلہ ہے، امام تو انہوں ہی نہیں بننا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس طرح میرے پیغمبر کی شان واضح نہیں ہوگی، شان تب واضح ہوگی جب یہ آخری پیغمبر ان کے مرکز میں جائے۔ کہاں جائے جی؟ ان کے مرکز میں جائے، بنو اسرائیل کے مرکز میں جائے، اور ایک مسافر کی حیثیت سے جائے۔
مسافر کی حیثیت سے راہ لگ دیاں مسافر کی حیثیت سے جائے اور پھر ان پیغمبروں کے سامنے یہ میرا آخری پیغمبر ان کے قبلہ میں ان کے مرکز میں ان کا امام بنے، شان تو تب واضح ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تمام پیغمبروں کا امام بنایا، تمام پیغمبروں کا امام بنایا۔ پھر آپ دیکھیں یہی وجہ تھی شاید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گئے، اوپر آپ گئے آسمانوں کی طرف، معراج ہوا، آپ اوپر گئے تو روایات میں احادیث میں یہ بات آتی ہے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ان پیغمبروں کو پہلے بھی تو جمع کیا ہے، یہاں زمین کے اوپر جمع کیا ہے، اب اللہ ان پیغمبروں کو ایک ایک کر کے آسمانوں پہ بٹھا رہا ہے۔ کیوں بٹھا رہا ہے؟ اللہ ان کو اکٹھا تو پہلے کر چکا ہے، ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ذرا تصور میں جائیں نا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان پیغمبروں کو وہاں کھڑا کر دیا کہ میرے پیغمبروں تم یہاں میرے آخری پیغمبر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو، میرے پیغمبر کے استقبال کے لیے اس نے یہاں سے گزرنا ہے، جب آئے تو آدم علیہ السلام تم نے اپنے پھول عقیدت کے نچھاور کرنے، ایک تو پھول ہوتے ہیں نا، یہ تو گھٹیا پھول ہے، عقیدت کے پھول، محبت کے پھول، السلام علیکہ، اے نبی آپ پہ سلامتی ہو، اے میرے بیٹے آپ پہ سلامتی ہو۔ تو ایک ایک پیغمبر کو اللہ نے ایک ایک آسمان پہ کھڑا کیا تاکہ وہ تمام نبی میرے آخری پیغمبر کا کیا کریں جی؟ استقبال کریں۔ اور جب یہ استقبال ہوگا تو شان رسالت آسمان والوں کے سامنے بھی واضح ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ سب فرشتوں کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ پہلے زمین پہ شان رسالت کا اظہار کیا، اب شان رسالت کا اظہار کہاں کیا جی؟ آسمانوں پہ کیا، سب نے مرحبا کہا اور سب آسمان والوں نے آپ کی شان کا مظاہرہ کر لیا۔ اسی لیے علامہ بوصیری فرماتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، زمین پہ بھی مقام واضح ہوا، آسمانوں پہ بھی مقام واضح ہو گیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کہاں تک گئے؟ اوپر، ساتویں آسمان سے بھی اوپر آپ چلے گئے، اس سے بھی اوپر، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں رک گئے، نبی پاک نے فرمایا جبریل میرا ساتھ دے نا، میرے ساتھ چل، تو زمین سے مجھے ساتھ لے کر آیا ہے، میرے ساتھ آ رہا ہے۔ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر میری جرت نہیں ہے، میری پرواز کی رینج ہی ختم ہو گئی، جہاں جبریل کی پرواز کی رینج ختم ہو جائے وہاں میرے مصطفیٰ کی پرواز ابھی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی، بگفتہ فراتر مجالم نمان، بگفتہ فراتر مجالم نمان، بماندم کے نئے روے بالم نمان، اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر جاؤں گا اللہ کی تجلیات اتنی سخت ہیں کہ میں ان کا متحمل نہیں ہو سکتا، میرے پر جل جائیں،
تو جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں، جہاں جبریل کی رینج ختم ہوتی ہے، وہاں بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بھی کیا ہے جی زیادہ ہے، نبی پاک اس سے بھی آگے چلے گئے۔ تو زمین پہ بھی آپ کا مقام اللہ نے واضح کیا، عالم ارواح میں بھی واضح کیا، عالم دنیا میں بھی اللہ نے واضح کیا، اب آسمانوں پہ بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح فرما دیا۔ گرامی قدر سامعین، صرف یہ نہیں بلکہ عالم آخرت میں، عالم آخرت میں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کا خصوصی طور پہ شان واضح فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمانا ہے۔ حوض، ہر نبی کو اللہ نے حوض دینا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا جو حوض ہوگا وہ تمام نبیوں کے حوضوں سے زیادہ بڑا ہوگا، اس پہ زیادہ رش ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں حوض کوثر عطا فرمایا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن، میرے اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، احلا من العسل، میرے حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اطیب من المسک، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ وہ حوض میدان محشر میں ساری دنیا کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ رش زیادہ ہوگا۔ یہاں ساری دنیا جمع ہے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ساری دنیا جمع ہے، اور سب سے زیادہ بڑا حوض کس کا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ رش کس کے حوض پہ ہے؟ فرمایا کیزانہ کنجوم السماء، کیزانہ کنجوم السماء، میرے حوض پہ جو پیالے ہوں گے نا، جو آب خورے، جو گلاس ہوں گے، وہ اتنے قیمتی ہوں گے کنجوم السماء، ستاروں کی چمک کم ہے، میرے حوض کے پیالوں کی چمک ان سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو جب اتنا بہترین پانی، اور پھر پلانے والے کون ہوں گے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام آپ کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے۔ کیا خیال ہے جی؟ میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا اظہار ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ پھر آپ دیکھیں شفاعت عامہ، شفاعت عامہ، او لوگ کھڑے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، 50,000 سال کا دن ہے، سخت گرمی ہے، شدید انتظار ہے، اور لوگ کھڑے 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 تھک چکے ہیں، حساب ہی نہیں شروع ہو رہا۔ اللہ کی مرضی وہ شروع کرے نہ کرے، تھک ماند کر لوگ پریشان ہو جائیں گے، بھائی اتنے عرصے سے کھڑے ہیں کیا کریں؟ پھر کیا کریں گے آپس میں؟ بھائی کوئی شفیع تلاش کرو۔ رب کی سامنے کون بولے گی؟ آج بڑی جلالت ہے، آج بڑا پریشر اور روب ہے اللہ کا، کسی کی ضرورت نہیں بولے، کوئی بول نہیں سکتا، تو یہ شفیع تلاش کریں گے کہ بھائی کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو اللہ کا مقرب ہو، اور جو اللہ سے عرض کرے کہ یا اللہ مہربانی فرما، یہ حساب کتاب شروع فرما۔ تو یہ لوگوں کا ایک وفد بنے گا، ایک کمیٹی بنے گی، کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے بڑے اہم، اور وہ آپس میں مشورہ کریں گے، وہ کہیں گے چلو یار ہمارے بابا جی ہے حضرت آدم علیہ السلام، ہم ان سب کی اولاد ہیں، ان کو تو ہمارا احساس ہوگا، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اذهبوا الى آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے جی رب سے سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا لست لہا، میں آج اس قابل نہیں ہوں، میں نو تا اپنی فکر ہے، یہ رب آج میرے کو لو پوچھ لیا بھائی آدم ہو وہ درخت کیوں کھاتا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی آج اتنا زبردست پریشر ہے، لست لہا، بھائی میں اس قابل نہیں ہوں، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اس کی سفارش کرواؤ، آج میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیتا کہ نہ دیتا ہی؟ یعنی انکار کر دیا۔ جواب دینے کا مطلب ہے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کے پاس آ گئے، نوح علیہ السلام آپ سفارش کریں،
حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لست لہا میں اس قابل نہیں ہوں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ بیٹے کے لیے دعا کیوں مانگی تھی, میں کیا جواب دوں گا؟ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں, آج لست لہا میں اس قابل نہیں ہوں. اذهبوا الی غیری کسی اور کے پاس جاؤ. یہ وفد جو ہوگا یہ چلتا چلاتا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گا. آپ جد الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے, جواب دے دیں گے لست لہا میں اس قابل نہیں ہوں. ایک پچھو جڑے بندے سارے میدان معاشر میں جو کھڑے ہیں وہ ساروں کو ان کارروائی کی رپورٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ سب وہ سن رہے ہیں کہ یار یہ بنا ہمارے وفد کے ساتھ. حضرت آدم نے ہمارے وفد کو جواب دے دیا, حضرت نوح نے ہمارے وفد کو. ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں, مایوس ہو رہے ہیں کہ یار کیا بنے گا. اللہ کے نبیوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب انکار ہو گیا جی, انہوں نے بھی سفارش نہیں کی. سارا مجمع پریشانی کے عالم میں ہے. آج کیا بنے گا؟ حتیٰ کہ چلو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں. لست لہا میں اس قابل نہیں ہوں. اذهبوا الی غیری کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا فرمائیں گے؟ لست لہا میں اس قابل نہیں ہوں. میری تو عبادت کی گئی, لوگوں نے مجھے الہ بنایا, میں کیسے خدا کے سامنے بولوں؟ بھائی نہیں کسی اور کے پاس جاؤ. ساری دنیا موجود ہے, پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ موجود ہیں, اور سارے پیغمبروں نے کیا کر دیا جی؟ جواب دے دیا. پھر یہ آخر میں سوچیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو جی اب آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے. تو جب یہ وفد سارے پیغمبروں سے مڑا کر سب سے جواب پا کر سب سے انکار کا جواب لے کر یہ وفد پہنچے گا کہاں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اگر آپ بھی جواب دے دیں تو کیا بنے گا جی؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے ان کا؟ کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ یہ کہیں گے جی آپ سفارش کریں اللہ سے. سفارش بخشش کی نہیں ہونی ہے کہ ہمیں بخش دے, یہ سفارش ہونی ہے کہ حساب شروع کریں. بس جو کچھ بھی ہے شروع ہونا چاہیے کارروائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا میں اس قابل ہوں, میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں. جب آپ تیار ہو جائیں گے تو ایمانداری سے بتائیں پورے معاشر کے لوگوں کی زبان پہ آپ کا تذکرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے, واہ جی واہ. سارے لوگ خوش ہو جائیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لگ جائیں گے. بھائی کیا بات ہے اس آخری پیغمبر کی, بھائی انہوں نے تو حامی بھر لی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فَأَخِرُّ سَاجِدًا میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ کا پریشر اتنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ اللہ سے کلام نہیں کریں گے کہ یا اللہ میرے دیکھ, یہ انداز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخِرُّ سَاجِدًا میں سجدے میں گر جاؤں گا, اور سجدے میں گر کر میں اللہ کی حمدیں اللہ کی تعریفیں کرنے لگ جاؤں گا. اور وہ تعریفیں کرتے 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 ایک دن کی بات نہیں, دنیا کے 7 دنوں کے برابر 7 راتوں کے برابر میں وہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہوں گا. اللہ میرے دماغ میں وہ حمدیں وہ تعریفیں وہ شانیں ڈالتا جائے گا, اور میں اپنی زبان سے اللہ کی حمدیں ادا کرتا چلا جاؤں گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ وَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ اللہ الہام فرمائے گا میرے دماغ میں وہ حمدیں وہ تعریفیں لا تحضرنی الان جو آج اس دنیا میں میرے دماغ کے اندر موجود نہیں ہے. اس وقت اللہ القاء کرے گا, الہام کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کی میں وہ تعریفیں کرتا رہوں گا.
اب آپ غور فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تعریف میں مصروف ہے جی؟ اور ساری دنیا کس کی تعریف میں مصروف ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، آخری پیغمبر نے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے محمد۔ کیا نام ہے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا کیا مطلب ہے؟ محمد کا مطلب ہے کہ وہ شخصیت جس کی تعریف سارے لوگ کریں، یہ مفعول کا صیغہ ہے، جس کی تعریف سارے لوگ کریں، سارا جگ جس کی تعریف کرے۔ اور احمد اس کا یہ فاعلیت لیے ہوئے ہے، اس کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرے اپنے رب کی، جو سب سے، احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، جو اپنے رب کی تعریف کرے، اور محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ دونوں شانیں ظاہر ہو رہی ہیں، لوگ پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی زبانیں رطب اللسان ہیں، شان محمدیت کا اظہار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور نبی پاک اپنے اللہ کی حمدیں کر رہے ہیں، شان احمدیت کا اظہار ہو رہا ہے، شان احمدیت کا بھی اظہار ہو رہا ہے، شان محمدیت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، میرے پیغمبر اپنا سر اٹھائیں، میرے پیغمبر اپنا سر اٹھائیں، ارفع رأسک، میرے پیغمبر اپنا سر اٹھائیں، سل توتا، آپ مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مانگے میں دینے کے لیے، اشفا تو شفا، میرے پیغمبر آپ سفارش کریں، میں سفارش ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے، اور یہ سفارش کس کے حق میں ہوگی جی؟ مومن کے حق میں نہیں ہے یہ سفارش، یہ سفارش سب کے حق میں ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی کون بھی ہے، مومن تو مومن رہے، اس سفارش کا فائدہ کافر کو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حساب جلدی شروع ہونے والی سفارش، یہ مغفرت کی سفارش نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جب ہر ایک کافر تک پہنچے گی، ایمانداری سے بتائیں وہ آپ کی تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو شان محمدیت کا اظہار ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اللہ کے حضور سفارش فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آج حساب کتاب جلدی شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ فرمائے گا نا میرے پیغمبر سر اٹھائیں، تو نبی پاک کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ توجہ فرمائیں، نبی پاک نو سارے گلے ہے سفارش واسطے یا اپنی امت گلے ہے؟ سارے گلے ہے، بندیاں تے سارے گلے ہے۔ تے نبی پاک جدوں جناب سجدے تو اٹھ دین تے رب نو کیا دین، یا رب امتی امتی، میری امت میری امت۔ یہ گل صحیح کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ گلے تو سارے ہیں، اور نبی پاک نہ لین دین میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں نہیں، یہاں امتی سے مراد امت محمدیہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کو ان کے نبیوں سمیت اپنی امت کہہ کر پکار رہے ہیں۔ سارے نبی میرے پیغمبر کے کیا ہیں؟ مقتدی ہیں۔ امتی بنے کہ نہ بنے؟ جب وہ امتی بنے اور وہ نبی، ان کی امت بھی نبی پاک کی کیا بنی؟ امت بن گئی۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام سارے لوگوں کی سفارش فرمائیں گے۔ ایمانداری سے بتائیے میدان محشر میں آپ کی شان رسالت کا اظہار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ توجہ کریں، وہ جو وفد بنا تھا لوگوں کا، وہ اگر اللہ اس کے دماغ میں پہلے ہی ڈال دیتا، وہ سیدھا سب سے پہلے نبی پاک کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ انج بھی تو ہو سکتا ہی نا کہ اللہ ان کے دماغ میں ڈالتا، یار آخری پیغمبر ہے، سب سے زیادہ مقام ہے، سب سے زیادہ شان ہے، ہم انہی کے پاس جاتے ہیں سیدھے۔ وہ سیدھے نہیں آئے، نہ اللہ نے ان کو آنے دیا۔ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ پہلے حضرت آدم کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا اب حضرت نوح کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا اب فلاں پیغمبر کے پاس جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں ڈالتا رہا؟
اگر پہلے سٹے پنجابی چ گل کریے اگر پہلے سٹے نبی پاک کول آویندے تے آپ دی شان دا اظہار نہیں ہونا لوگ آئی ٹھیک ہے جی گیا سفارش کرائیے انہیں کر دیتی ہے نہیں شان کا اظہار تو تب ہوگا جب آدم بھی انکار کر دے جب نوح بھی انکار کر دے جب حضرت ابراہیم بھی انکار کر دے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تمام پیغمبر انکار کر دیں اور آخری پیغمبر ان سب گناہگاروں کو سینے سے لگا لے شان تو آپ کا تب ظاہر ہے میدان معاشر میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو غیر حاضر ہوگا سارے موجود ان سب کی موجودگی میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا اظہار ہوا یا نہ ہوا اس لیے سیمینار کا عنوان کیا ہے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا دے گا جھنڈا اس کا نام ہوگا لواء الحمد یعنی حمد والا جھنڈا نبی پاک اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں لواء الحمد اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا ولا فخر اور مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی اور سارے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ اللہ ہر نبی کو جھنڈا دے گا اللہ ہر نبی کو جھنڈا دے گا اور اس ہر نبی کی امت اس پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی ہر پیغمبر کی جو امت ہے وہ اپنے اپنے پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی آپ نے فرمایا وَآدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ سارے امتیں اپنے اپنے نبی کے ساتھ ان کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گی اور سارے نبی اپنی امتوں اور جھنڈوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے اس لیے فرمایا امتی امتی یہ سارے کے سارے میرے کیا ہیں جی ہاں آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ میں وہ شخصیت ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جنت کا دروازہ کھولنے والے کون ہوں گے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے کسی بندے کو جنت کے اندر داخلہ نہیں ملے گا تو میرے بھائی اندازہ لگائیں کیا پیغمبر علیہ السلام کی شان کا اظہار اللہ نے قیامت والے دن کیا یا نہ کیا ساری دنیا کے سامنے عالم ارواح میں میرے پیغمبر کی شان کا اظہار ہوا عالم دنیا میں میرے پیغمبر کی شان کا اظہار ہوا زمین پہ میرے پیغمبر کی شان کا اظہار ہوا آسمانوں پہ میرے پیغمبر کی شان کا اظہار ہوا اور پھر میدان محشر میں جہاں ساری خلقت جمع ہوگی وہاں میرے پیغمبر کے شان کا اظہار ہوا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ان نبیوں میں سے بعضوں کو ہم نے بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں میں سے زیادہ شان عطا فرمائی یہ بات سمجھ آ گئی تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ شان کس کو عطا ہوا جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری سے فرمائیں کیا اس پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی کوئی بے ادبی ہم برداشت کریں گے نہیں برداشت کریں گے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں ادنا سی بے ادبی ادنا سی گستاخی بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اتنی ہمیں محبت ہے حضرت محمد الرسول اللہ محبت سچی ہونی چاہیے یا جھوٹی ہونی چاہیے ہم سب کو محبت ہے تو کیا خیال ہے اتنی شان والا پیغمبر اتنے مقام والا پیغمبر کیا اس پیغمبر کی ہم قدر کر رہے ہیں ذرا سوچیں نا غور فرمائیں اب سوچیں ذرا تصویر کا دوسرا رخ ذرا غور فرمائیں کیا اس پیغمبر کی شان کا ہم اتنی بڑی عظمت کا ہم قدر کر رہے ہیں قدر تو یہ تھا
کہ ہم اس پیغمبر کی اطاعت کرتے. کیا کرتے؟ اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، ان کے نقش قدم پہ چلتے، زندگی کی ہر حالت میں زندگی کا اوڑھنا بچھونا، مرنا پرنا، زندگی کے سارے حالات وہ کس کی سنت کے مطابق گزارتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور آپ کے صحیح معنوں میں غلام بنتے، آپ کے صحیح معنوں میں غلام بنتے، تابع دار بنتے. تو میرے بھائی لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ذرا سوچیں. صرف یہ نہیں کہ میں شان بیان کرتا رہوں، آپ سر دھنتے رہیں اور جناب خوش ہو جائیں، نہیں، اگلی بات سوچیں. ایمانداری سے گھر میں جا کر سوچنا، کیا ہم اس نبی کی شان کا، عظمت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ہم اس کی سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے، ہم ان کے نقش قدم پہ صحیح معنوں میں نہیں چل رہے. ہم صحیح معنوں میں سچے غلام رسول نہیں بن رہے. سچے غلام رسول اگر بن جائیں گے، سچے ہم، میرے جیسا گناہگار، آپ جیسا گناہگار، اگر ہم سچے غلام رسول بن جائیں، نبی پاک کے سچے خادم، آپ کے پیروکار بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں اس غلام رسول کا رتبہ مجھ سے پوچھو. تو سچا بن جائے نا غلام رسول. اللہ ہمیں سچا غلام رسول بنائے، غلام محمد بنائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے اس کا رتبہ مجھ سے پوچھو. کیا رتبہ ہے جی؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو جی؟ آیت تو اس طرح ہونی چاہیے تھی نا کہ اللہ سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا، جواب میں کہتا نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، فاتبعونی، میرے پیغمبر ان کو فرماؤ اگر اس سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے نقش قدم پہ چلو، پہلے میرے قدموں میں آؤ، میرے نقش قدم پہ چلو. جب میرے نقش قدم پہ چلو گے، میرے سچے غلام بن جاؤ گے، پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ. یہ 15ویں صدی کے گناہگار مسلمان جب میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلیں گے، یہ میرے محبوب بن جائیں. میں اور آپ کیا حیثیت ہے ہماری؟ میں اور آپ کس کے محبوب بن جائیں گے؟ محبوب خدا بن سکتے ہیں. توجہ کریں، جس کے نقش قدم پر چلنے سے تیرے جیسا گناہگار، میرے جیسا گناہگار محبوب خدا بن سکتا ہے. وہ حیثیت، وہ شخصیت خود کتنی محبوب مصطفیٰ ہو، محبوب خدا ہوگی. توجہ کریں نا، اگر میں ان کے نقش قدم پہ چلوں میں کیا بن سکتا ہوں؟ محبوب خدا. بھلا یہ تصور کریں کہ اللہ کے پیغمبر رب کو کتنے محبوب ہوں گے کہ جن کے نقش قدم پہ چلنے سے مجھے یہ رتبہ مل سکتا ہے. اس لیے میرے بھائی ہمیں جو رتبہ ملے گا، ہمیں جو مقام ملے گا، وہ اس طرح ملے گا کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، میں اسی شعر پہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے تیری معراج، نبی پاک کو خطاب کرتا ہے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ لوح و قلم تک کتنے اونچے گئے ہیں، اور اونچے اور اونچے اور اونچے، مقام بلند ہوتا گیا، بلند سے بلند تر ہوتا گیا. شاعر کہتا ہے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. تیری تو وہ معراج ہو گئی نا کہ تو کہاں تک پہنچا؟ لوح و قلم تک پہنچا. اور میری معراج، میں بھی اونچا ہو سکتا ہوں، میری شان بھی بڑھ سکتی ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اگر میں تیرے قدم تک پہنچ جاؤں مجھے بھی معراج ہو جائے گی، میری شانیں بھی بڑھ جائیں گی، مجھے بھی اللہ کی محبوبیت مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان سمجھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.